बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के अंदर काबुल फोर्सेस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि काबुल हुकूमत खुद दावा कर रही है कि तालिबान उनसे कई इलाके, कई डिस्ट्रिक्ट और कई सूबे छीन चुके हैं और वक्फे से लड़ाई बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसी तरह से नेटो ने फ्यूचर में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या जारहाना कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर होने वाली जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और तालिबान की इमारत इस्लामिया की बहाली और किस तरह से तालिबान के जो अमीर थे मुल्ला अख्तर मंसूर, जिन्हें 5 साल पहले शहीद किया गया, उनके प्लान और उनके ख्वाब कैसे पूरे किए जा रहे हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी बताया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर किया जाता रहे। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल हुकूमत में लड़ाई और झड़पें ईद उल फितर के बाद से फिर शुरू हो चुकी हैं। आप जानते हैं ईद उल फितर पर तालिबान ने 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था और तालिबान ने इस जंगबंदी की बिल्कुल कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की। यहाँ तक कि काबुल हुकूमत की जानिब से कुछ खिलाफ वर्जी हुई थी, लेकिन तालिबान अपने वादे और कमिटमेंट पर कायम रहे हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि अब अफ़गान तालिबान कई सूबों के अंदर नई लड़ाइयाँ शुरू कर चुके हैं। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो काबुल हुकूमत भी मॉनिटर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है, खबर दी है कि काबुल हुकूमत के 8 फौजी तालिबान के साथ क्लैश के अंदर हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 तालिबान को भी, मुजाहिदीन को भी शहीद किया गया है। बगलान के अंदर ये कार्रवाइयाँ और लड़ाइयाँ सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो तालिबान के ज़राया ब्लॉग हैं, जो तालिबान की वेबसाइट्स हैं, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैं, या इसी तरह से जो तालिबान के अंदरूनी ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं, काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है। इस हवाले से तालिबान की ऑफिशियल वेबसाइट है सदाए जिहाद के नाम से, अल इमारा के नाम से, उस पर एक रिपोर्ट जारी हुई है कि ज़िली मराकज़ फ़तह कर लिया गया है और कई जो काबुल फ़ौजी हैं वो सरेंडर हुए हैं। टैंक और फौजी गाड़ियां भी माल गनीमत के तौर पर मिली हैं। इस हवाले से तालिबान ने पूरी तफसील लिखी है कि कैसे उन्होंने लखमान के अंदर ज़िला दौलत शाह है वहाँ पर हमला करके काबुल हुकूमत से 7 फौजी टैंक और 6 रेंजर गाड़ियाँ और कई जो माल गनीमत के तौर पर हथियार थे वो हासिल किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान की वेबसाइट पर एक और रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि सूबा लोगर के अंदर और सूबा काप्सिया के अंदर तालिबान को बड़ी फतूहात मिली हैं। बड़े बड़े ऑफिशियल जो हुकाम थे उन समेत 35 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की वेबसाइट पर एक और कार्रवाई की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि सूबा नंगरहार के अंदर, पख्तिया के अंदर, कुंदूज के अंदर और सूबा मैदान वर्दक के अंदर काबुल हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों में 18 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 31 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, एक और रिपोर्ट में तालिबान की वेबसाइट बताती है कि काबुल के अंदर और इसी तरह से सूबा हिरात के अंदर कई चौकियां तालिबान ने फतह की हैं। अफसर समेत 11 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी ट्विटर अकाउंट पर इसी हवाले से कुछ तफसीलात नशर करते हैं और वो भी ये बताते हैं कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर लखमान, बगलान और दीगर सूबों में काफ़ी काबुल फौजी हलाक और भारी माल गनीमत तालिबान को हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो है नाज़रीन, काबुल हुकूमत की तालिबान के नाम पर फौजी गुंडागर्दी की। तालिबान की वेबसाइट बताती है कि फौजी गुंडागर्दी के नतीजे में 13 आम शहरी शहीद कर दिए गए हैं, ज़ख्मी कर दिए गए हैं। 69 शहरियों को तालिबान के नाम पर शहीद करना काबिल मज़म्मत अमल है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक और इसी तरह से जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इमारत इस्लामिया के, उन्होंने भी इस हवाले से मज़म्मती बयान जारी किए हैं।
جبکہ ناظرین کرام ایک اور جو انتہائی اہم خبر ہے، یہ ناظرین کرام خامہ پریس نیوز ایجنسی ہے، یہ افغانستان کی کابل حکومت کے ماتحت چلنے والی نیوز ایجنسی ہے۔ اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ لغمان کے جو کئی ڈسٹرکٹ ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، طالبان ان کو فتح کر رہے ہیں، طالبان ان کا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور جو کابل حکومت کے ماتحت چلنے والی نیوز ایجنسی ہے، نیوز میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ نرخ اور جلریز ڈسٹرکٹ کے بعد میدان وردک بھی طالبان کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے، افغان طالبان کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان خبروں سے، یہ خبریں کوئی اپنی طرف سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کابل حکومت کی جو ویب سائٹس ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، نیوز کی جو ایجنسیاں ہیں، ان پر یہ نشر ہونے والی خبریں ہیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان بھی اپنی کارروائیوں کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر اور اسی طرح سے اکاؤنٹس پر جاری کرتے ہیں، یہ ان کی روشنی میں آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان رفتہ رفتہ مضبوط ہو رہے ہیں اور امارت اسلامیہ کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور وہ علاقے جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھے، کابل حکومت کے کنٹرول میں تھے، ان کو چھینا جا رہا ہے۔ لڑائی اور جھڑپیں بھی جاری ہیں، لیکن بہرحال ناظرین کرام کابل حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کی کارروائیوں میں طالبان کے درجنوں مجاہدین شہید ہوتے ہیں، لیکن افغان طالبان ان کارروائیوں کی تردید کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے مجاہدین کو کابل حکومت نہ تو شہید کر سکتی ہے اور نہ ان کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہے۔ ہم ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد مستقبل کا افغانستان کیسا ہوگا۔ ناظرین کرام اس حوالے سے جو نیٹو کے سربراہ ہیں اسٹولنبرگ، انہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے نیٹو یعنی کہ یورپی ممالک کے 3 بڑے اہداف اور پلان ہیں، جن کو ہم کابل حکومت کے ساتھ مل کر اچیو بھی کریں گے اور مستقبل کے اندر ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے تاکہ طالبان کی جو مستقل طور پر حکومت ہے وہ نہ آنے دی جائے اور جو کابل حکومت اور دیگر ہمارے اتحادی ہیں ان کو شکست نہ ہو۔ اس حوالے سے ناظرین کرام جو رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ بلڈنگز کے حوالے سے جو سپورٹ ہے وہ کی جائے گی اور اسی انسٹیٹیوشن بنائے جائیں گے، ادارے بنائے جائیں گے اور فائنینشیل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ ایک تو یہ بڑا ہدف بتایا گیا ہے کہ نئے ادارے بنائے جائیں گے اور جو انفراسٹرکچر کا کام ہے جس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی وہ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا پلان نیٹو نے جو بتایا ہے وہ ہے ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آؤٹ سائڈ افغانستان، یعنی کہ افغانستان کے اندر جو فوجی تربیت ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر پورے افغانستان کے اندر کابل حکومت کے جو فوجی دستے ہیں ان کو ڈپلائے کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ہتھیار فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ایک اور جو مقصد بتایا گیا ہے کہ فنڈ فراہم کیے جائیں گے جو سروسز ہیں، اور اسی طرح سے جس میں کابل ایئرپورٹ ہے یا دیگر جو اہم ترین علاقے ہیں ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد میں فنڈ فراہم کریں گے۔ یعنی بنیادی طور پر جو نیٹو ہے یہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا ہے، اپنی فوجیں اگرچہ نیٹو نکال رہا ہے لیکن طالبان کی اسلامی حکومت کو روکنے کے لیے اس کا پلان یہ ہے کہ مستقبل کے اندر یہ فنڈنگ بھی کرے گا تاکہ جو ملیشیا ہیں، جنگجو ہیں، فوج ہے، ان کو تربیت دے اور اسلحہ بھی دے گا تاکہ طالبان کی حکومت آنے سے روکی جائے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نیٹو یورپ ابھی بھی طالبان کے خلاف بدماشی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام جو رپورٹس ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی افواج اور نیٹو افواج کا انخلاء جاری ہے اور وقفے سے جو چھاونیاں ہیں، فوجی چھاونیاں وہ خالی ہو رہی ہیں، کابل حکومت کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں اور طالبان پھر ان فوجی چھاونیوں پر، فوجی اڈوں پر، بیسز پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں فتح کر لیتے ہیں۔ اگرچہ ناظرین کرام افغان طالبان بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے حامی بھر چکے ہیں، استنبول کے اندر جو سمٹ شیڈول ہے افغانستان کے ایشو پر اس میں بھی طالبان کی جو شرکت ہے وہ متوقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پاکستان، ترکی افغانستان کے مسئلے کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء ہے وہ آنے والے 50 سے 60 دنوں میں متوقع بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اگرچہ افغانستان سے نکل رہا ہے لیکن خانہ جنگی کے لیے اشرف غنی کی حکومت کو لازماً سپورٹ کرے گا، نیٹو بھی لازماً سپورٹ کرے گا اور یہی کچھ بتایا جا رہا ہے اشرف غنی کی حکومت کی جانب سے بھی کہ اگرچہ امریکہ نیٹو افغانستان سے نکل جائیں لیکن بہرحال
ہم پھر بھی افغانستان کے اندر لڑائی لڑیں گے، جنگ لڑیں گے، طالبان کی اسلامی حکومت نہیں آنے دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ایک اور پازیٹیو خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان، چائنا، رشیا، یہ تینوں بڑے ممالک اور ان کے ساتھ ترکی یہ مشترکہ طور پر رابطے میں ہیں، بین الافغان مذاکرات کو دوبارہ شروع کروانا چاہتے ہیں تاکہ طالبان اور کابل کے سیاستدانوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی معاہدہ ہو تاکہ پیس سولوشن نکل آئے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام طالبان یہ مانتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں لیکن کابل حکومت تیار نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف جارحیت کرتی ہے، معاہدے کو توڑتی ہے، ہماری باتیں نہیں مانتی۔ طالبان کی ایک واضح شرط ہے کہ اسلامک سسٹم کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہم قبول نہیں کریں گے اور افغانستان کے آئین کو تبدیل کیا جائے گا، غنڈہ گردی نہیں چلنے دی جائے گی، جس پر امریکہ کو، دنیا کو بڑا اعتراض ہے کہ طالبان ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے، جمہوریت کی بات نہیں کرتے، وہ اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اسلامک سسٹم پھیل جائے گا اور پھر ایک مرتبہ پھر خلافت سامنے آ جائے گی اور یہ خلافت طالبان کے پاس نہ آ جائے، یعنی پوری دنیا کے طالبان کہیں حکمران نہ بن جائیں۔ اس لیے یورپ کو، امریکہ کو طالبان کی اس شرط پر بڑا اعتراض ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ جہاں تک ناظرین کرام پاکستان کی پاک افغان بارڈر کے قریب کارروائیاں ہیں، اس پہ آپ کو تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام پاکستان افغانستان کے اندر پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، لیکن افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ افواج پاکستان پر بھی حملے کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ ناظرین کرام تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو را ایجنسی کے مراکز ہیں وہ فعال ہو چکے ہیں، جو جنگ ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کل پاکستان کے صوبہ بلوچستان چمن میں بھی دھماکہ ہوا جس کے پیچھے را ایجنسی کا ہاتھ اور موساد ایجنسی کا ہاتھ نکلا ہے، جو افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کروا رہی ہیں۔ افواج پاکستان نے قربانیاں دے کر جو پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا عمل تھا، باڑ لگانے کا عمل تھا، اسے مکمل کر لیے ہے اور اب افواج پاکستان کو ہائی الرٹ بھی کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اور جو گمنام ہیروز ہیں وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں کافی جو دہشت گرد ہیں اور اسی طرح سے را ایجنسی کے اعلی کار ہیں ان کو ہلاک یا شکست سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام طالبان کے دوسرے امیر ملا اختر منصور کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ملا اختر منصور یہ طالبان کے جو بانی تھے، ملا محمد عمر مجاہد، ان کے بعد یہ امیر المومنین طالبان کے بنے تھے، امارت ان کو دی گئی تھی اور یہ طالبان کے بانی ملا محمد عمر مجاہد مرحوم کے زمانے میں بھی ڈپٹی چیف رہے ہیں طالبان کے، لیکن انہوں نے جو اقتدار سنبھالا یہ کافی ایکٹیو تھے اور انہوں نے طالبان کی امارت اسلامیہ کو بہت پرموٹ کیا، لیکن ان کو ناظرین کرام امریکہ نے دھوکہ دہی سے ایک میزائل حملے کے اندر شہید کر دیا۔ آج ان کی 5ویں ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی ہے، جس میں طالبان کے جو اکاؤنٹس ہیں، طالبان کی جو ویب سائٹ ہیں، یہ جو ان کے پروگرامز ہیں خاص طور پر برسی کے حوالے سے وہ جا رہے ہیں، طالبان انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے طالبان کی امارت اسلامیہ کو کافی سپورٹ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اپنے ہیروز کو، اپنے مجاہدین کو نہیں بھولتے ہیں اور یہ ناظرین کرام طالبان کی ایک اچھی بات ہے۔ پارا ناظرین کرام اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔